الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ایسی باتوں سے آگاہ کر دیا جن باتوں سے ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے، نہیں پہچان سکتے تھے کہ آگے کیا حالات آنے والے ہیں، اور یہ بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ ان حالات میں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آگے آنے والے شدائد اور مصائب ان سے امت کو آگاہ کر دیا، بلکہ ان سے نکلنے کی صورتوں کو بھی بتا دیا۔ احادیث کی کتابوں میں ابواب، چیپٹرز موجود ہیں جن میں صرف فتنوں کا ذکر ہے۔ باب الفتن، چیپٹر کا مطلب کیا ہوا کہ اچھی خاصی احادیث اس موضوع پر ہیں اور احادیث کی تمام کتابوں میں ہیں، ان فتنوں کے حوالے سے جو فتنے آگے آنے والے ہیں۔ خاصے فتنے ایسے ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے آئے، اور آخر 2 جمعے ہم نے اس بات پر لگائے کہ ان فتنوں سے بچنے کی کیا ترتیب، کیا طریقہ ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا کہ تعلیم کے نام پر ایک آزمائش آئے گی، آ رہی ہے۔ وہ چیزیں جو اسلام میں منع ہیں ان کو تعلیم کے نام پر سکھایا جائے گا، وہ باتیں جو اسلام میں یہ کہی گئی کہ ناپسندیدہ ہیں ان کو تعلیم کے نام پر پسندیدہ بتایا جائے گا، اور ہم نے پھر ان سے بچنے کی ترکیب اور طریقہ یہ بتایا کہ اپنے گھروں پر بچوں کی نسلوں کی تربیت کا اپنا نظام ہو۔ وہ تفصیل کر چکے کہ وہ نظام کیسا ہو اور کس طرح اس نظام کو قائم کیا جا سکتا ہے، یہ سب بتا چکے۔ پھر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ معیشت کے نام پر جب نئی نئی چیزیں لائی جائیں گی جو اسلام میں ممنوع ہیں، تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی معاشرت کو سنت کے مطابق بنا لے۔ معاشرت کو سنت کے مطابق بنا لیا تو معیشت کے نام پر کوئی آزمائش ہم پر نہیں آئے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ اگر معاشرت کو ہم نے سنت کے مطابق بنا لیا
تو پھر جو بقیہ چیزیں ہم نے عرض کی تھیں جس کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے، جس کے نام پر ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، مثلا کھیل کود، مثلا فنون لطیفہ، مثلا تعمیرات، یہ سب ہم نے باری باری ایک ایک جمعہ اس پر لگایا ہے. ان سب سے بچنے کی صورت سنتوں والی زندگی ہے. سنتوں والی زندگی کی اختیار کرنے سے ان ساری آزمائشوں سے یا فتنوں سے بچت ہو سکتی ہے. سب سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرآن. لوگوں نے عمومی طور پر اس کو اس طرح لے لیا کہ جب قرآن بچنے کی صورت ہے تو درس قرآن کے حلقے قائم کرو، درس قرآن میں جانے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہم بچ گئے. یہ بات نہیں ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے قرآن فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے جب وہ تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا تو تم فتنوں سے بچ جاؤ گے. آج ہم اس سلسلے کی آخری بات عرض کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنے فتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ دجال ہوگا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس لیے کہ باقی چیزیں خیالی مفروضی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی آدمی نفع کے نام پر سود کھانے لگتا ہے، ایک آزمائش ہے، تو وہ کیوں کھا رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں لوں گا، اگر میں یہ ہیلا طریقہ اختیار نہیں کروں گا تو شاید میری معیشت کمزور ہو جائے. شاید ابھی فاقے آئے نہیں ہیں، ایک دن کا بھی فاقہ نہیں آیا ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا مختلف فتنے ایسی آزمائش کے، گھر کی تعمیر، اتنا بڑا گھر بنانا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند فرمایا، یا میں نے عرض کیا مختلف موقعوں پر اسراف کا کرنا، جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں اور بے طریقہ خرچ کر رہے ہیں، بے محابہ خرچ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ مفروضے پر ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اگر ہمارا گھر چھوٹا سا سادہ سا ہوگا لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم فلاں وقت میں فلاں کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو یہ سب مفروضوں کی بنیاد پر ہے. لیکن دجال یہ مفروضے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، یہ ایک جیتا جاگتا شخص ہوگا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتلائی ہیں. یہ فرمایا کہ وہ ایک سواری پر ہوگا جو سواری اس کو ساری دنیا میں پھرا دے گی. یہ فرمایا کہ اس کے پاس ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہوگی. یہ اور حالات ایسے گزر چکے ہوں گے. پہلا سال یعنی 3 سال ہیں اس سے پہلے، پہلا سال اللہ حکم دیں گے آسمان کو بارش کو 1/3 روک دو، 1/3 بارش کو روک دو. زمین کو کہیں گے 1/3 غلے کو روک دو. دوسرا سال اور کم کر دو، اور کم کر دو، دونوں کو حکم ہوگا. اور تیسرا سال کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آسمان سے بارش برسے گی، نہ زمین سے غلہ اگ رہا ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، اور ایسے وقت میں دجال ظاہر ہو جائے گا جنت اور جہنم کے ساتھ، روزی کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ، راحت کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، اور کہے گا میں رب ہوں تمہارا، مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں کو جنت میں بھی پہنچا دوں گا، تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں روزی بھی دے دوں گا. جیسے میں نے عرض کیا یہ ساری کی ساری یہ جو 3 سال ہوں گے جس میں لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے، اب یہ فتنہ اور آزمائش آ جائے گی. حضرت مولانا مناظر احسان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، گزر گئے. فرمایا کرتے تھے جس تہذیب پر ہم چل پڑے ہیں یہ دجال کی آمد کی راہ ہموار کر رہی ہے. اور اس تہذیب کو کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے ڈونکی کلچر ہے. ڈونکی کلچر ہے. اس میں ایک طرف چاہے
کمیونزم والے ہو روسی، چاہے کیپٹلزم والے ہوں برطانوی اور امریکی، یہ دونوں اس پر زور لگا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ دنیا کا پیٹ ہے، اصل مسئلہ بھوک ہے. یہ ایک طریقے سے اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے طریقے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ثابت یہ کر رہے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے کہ اصل مسئلہ دنیا کا پیٹ ہے. اور دوسری چیز جو یہ لوگ لے کر کے آئے وہ شہوت تھی. ایک آدمی کو انسانیت کا امام بنایا گیا. یہودی تھا، اس نے تحقیق کی اور اس نے کہا کہ چونکہ اس ہاتھ کا نام انسان نہیں ہے، اس پاؤں کا نام انسان نہیں ہے، انسان تو اس دماغ کا نام ہے جو ان ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کرتا ہے. لہذا دماغ کی کیفیت کی تحقیق، تعلیم، پھر اس کی تدریس، یہ اس نے کی. اور اس سب کو پورے دماغ کی اس کو جیسے دنیا پیٹ کے کم مسئلے میں ڈالی گئی تھی، اس آدمی نے ان سب نفسیاتی مسائل کو، سب دماغی چیزوں کو جوڑ دیا جنس سے، شہوت پرستی سے. اس آدمی کا نام سگمنڈ فرائیڈ ہے. دنیا میں اس وقت جتنی جنسی انارکی ہے اس کا شیطان کے بعد ذمہ دار یہ شخص ہے. یہ نفسیات کا امام کہلاتا ہے اور اس نے اپنی ساری تحقیق میں ہر چیز میں جوڑا یہ ہے کہ یہ فلانی شہوت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل بہت ہے اس کی جو بہت خوفناک ہے، جس کا نتیجہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ آج زینب کا قاتل اور فلاں فلاں فلاں، یعنی اس پر لے آیا کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے انسان کی جس کے لیے کھلی آزادی ہونی چاہیے. میں پھر کہوں کہ گندا موضوع ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا. مولانا مناظر حسن گیلانی نے عجیب بات لکھی تھی، آج سے یہ 50 سال پہلے کی بات ہوگی. انہوں نے فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حماری تہذیب، گدھوں والی تہذیب، ڈونکی کلچر جو ہے، یہ اس دو بنیادوں پر ہے، ایک بھوک اور ایک شہوت. یہ راستہ فراہم کر رہی ہے کس کو؟ یہ ماحول بنا رہی ہے کس کے لیے؟ اس بڑے دجال کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجال ہوں گے وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً. جیسے ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ مسلمہ کذاب، یہ دجال تھا کہ اس نے جھوٹ بول کر. دجال کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا دجل سے. دجل مانے دھوکہ، فریب، جھوٹ. دجال بہت زیادہ جھوٹا. تو مسلمہ کذاب نے یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، فرمایا یہ دجال ہے. ایسے ہی ہوتے ہوتے غلام احمد قادیانی تک نبوت کی بات آئی، دجال ہے. لیکن فرمایا ایسے 30 ہوں گے، سب سے بڑا دجال آخر میں آئے گا جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، عیسیٰ کہے گا. یہ اس کے لیے راہیں، یہ ہمارا یہ والی جو تہذیب ہے، یہ اس کی راہیں ہموار کر رہی ہے. اس تہذیب کی بنیاد جیسے انہوں نے کہا پیٹ اور شہوت، اس سے بھی اندر ایک جڑ ہے. وہ جڑ کیا ہے؟ وہ ہے زمینی حقائق پر ایمان لانا. کیا؟ زمینی حقائق پر ایمان لانا. جو آنکھ سے دیکھ رہے اس کو تسلیم کرنا، جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہا اس کو رد کر دینا. ہم مسلمان کون ہیں؟ ہم زمینی حقائق کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم آسمانی حقائق پر ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیج بو گے تو پودا اگے گا، ہم کہتے ہیں بیج ہم بوئیں گے اور پودا وہاں سے اگے گا. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، ابھی ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں، انتقال ہو گیا، ہماری ملاقات رہی اچھی خاصی. تو ایک دن 2-3 باتیں انہوں نے فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ کی کہ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل بتائیے. کہنے میں نے کہا بہت آسان ہے، 1-2 بیج لو جس کی سائز ہر طرف سے برابر ہو. بہت سارے بیجوں میں سے ایسے 2 بیج تلاش کر لو جس کا لمبائی، چوڑائی، موٹائی سب بالکل برابر ہو. پھر ان کو 2 گملوں میں رکھو، بالکل ناپ کر مٹی ڈالو، ناپ کر کھاد ڈالو اور روزانہ ناپ کر پانی دو، اور دونوں گملوں کو ایک جگہ ایسی جگہ رکھو جہاں سورج کی روشنی برابر پڑتی ہو.
کہا تھوڑے دن کے بعد دیکھو گے کہ ایک پودا چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، وہ ذات ہے جو تمہاری ساری کوششوں کے باوجود اس کو چھوٹا بڑا کرتی ہے۔ ہم زمینی حقائق پر ایمان نہیں لاتے، زمینی حقائق کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا، ایک دن ہم ایک بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے کہتے ہیں بھائی جان یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا واقعی وہ جو آگے صفحے ہیں اس کے اندر آج کل جیسے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ کرسی ہل رہی ہے۔ ارے میں نے بھی کہا بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہاں میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ کرسیاں آہستہ آہستہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد رک گئی۔ ہم آگے گئے تو دیکھا کہ جس صف پہ کرسی رکھی ہوئی تھی صف کو کونے سے کوئی آدمی کھینچ رہا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، زمینی حقائق کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ میرا رب اپنے حکم سے اپنے کنٹرول تصرف سے ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ جب زمینی حقائق پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اور ہم بالکل مول صاحب صحیح کہتے ہیں آپ کہ اللہ ہی پالتا ہے، لیکن دیکھیے نا اگر میں یہ سود نہ لوں تو میرا تو کام نہیں چلے گا۔ یہ زمینی حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کو رقم کو بڑھا رہا ہے، 100 سے 110 کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم صدقے پر تمہارے مسائل کو حل کریں گے، جبکہ صدقہ کرنے سے 100 جو ہے وہ 90 پر رہ گیا۔ تو ہم صرف زمینی حقائق پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور اتنا اس کا ذہن بنا دیا کہ اب جب وہ آئے گا تو اس کے پاس جنت ہوگی نظر آ رہا ہوگا، جہنم ہوگی نظر آ رہا ہوگا، اس کے پاس کھانے ہوں گے نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا یوں اخرج کنوزک، یعنی یہ جو کچھ آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم آج ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، اللہ اس کو ہمارے آپ کی آزمائش کے لیے، کہا ہے فتنہ، ہماری آپ کی آزمائش کے لیے اتنی طاقت دے دیں گے کہ وہ جب زمین کو کہے گا اخرج کنوز، تم اپنے خزانوں کو اگل دو، تو بغیر ڈرل کیے ہوئے سونا باہر آئے گا۔ جب وہ کہے گا آسمان کو بارش برسانے کے لیے تو بارش برسنے لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو جس جنت کو وہ بلا رہا ہوگا اور جو لوگ اس طرف جائیں گے، در حقیقت وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن لوگوں کو وہ سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا وہ در حقیقت جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، یہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے، یہ اس کی ابتدائی حالت چل رہی ہے۔ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں تو دجال ہے، جھوٹ فریب کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک نوجوان کو بلائے گا، وہ کہے گا تو مجھ پر ایمان لا، کہے گا نہیں لاتا ایمان تجھ پر، تو وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا اور 2 حصوں کو الگ الگ کر کے اس کے بیچ میں چلے گا، اور پھر اس کو جوڑے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا اب تو ایمان لا سکتا ہے، اب تو ایمان لے آ کہ تجھے میں نے مارا پھر تجھے میں نے زندہ کیا۔ وہ کہے گا اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ تو ایک نوجوان کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ تو میرے ساتھ ہو گیا، اب تو مجھے نہیں مار سکتا، اور واقعی اس کو نہیں مار سکے گا۔ مغیبات جو چیزیں غیب میں ہیں ان کے تذکرے کی سخت ضرورت ہے، سخت۔ الٹی تسبیح پڑھیے، نہیں ہوتا کسی اسلحے سے، نہیں ہوتا میری دکان سے، نہیں ہوتا فوجوں سے، نہیں ہوتا سپر پاور سے، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ تب جا کر اس سے بچنے کا نظام کچھ سامنے آئے گا۔ یہ جو تبلیغ والے بیچارے ساری زندگی یہ آواز لگاتے نا، کچھ ہے کیا؟ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، خالق کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پاگل نہیں ہے، صحیح کہتے ہیں۔ اس کی تسبیح پڑھنی پڑے گی، اس کو اتنا بولنا پڑے گا کہ یہ دل کے اندر اتر جائے۔ بلکہ اچھا یاد آ گیا، تو ابھی 2 تاریخ سے اجتماع ہے، اگلے جمعے کی شام سے، یہ اورنگی میں اپنے شہر میں۔ ایسے ماحولوں کی ضرورت ہے، جائیں اور اس بول کو اپنے اندر اتاریں گے۔ نہیں ہو جب یہ بول اندر اترا ہوا ہوگا تو اس وقت جب یہ آواز لگائے گا نا کہ مجھے رب مانو کہ روٹی میرے پاس ہے، تو یہ آدمی کہے گا نہیں تیری روٹی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتاً وہ روٹی نہیں ہے۔ ایک عورت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ کس حال میں ہے، میرا بچہ کس حال میں ہے، انتقال ہو گیا،
میرا بچہ کس حال میں؟ فرمایا کہ وہ جنت میں کھیل رہا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے دکھا دوں۔ کہ نہیں اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے میری آنکھیں نہ دے سکے، مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی زبان پر اعتبار ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے تب جا کر کے حفاظت ہوگی۔ اس کیفیت کو کوشش کریں، یہ کیفیت پیدا ہو۔ نہیں ہوتا ان چیزوں سے، کس سے ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے خالق سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا خالق چاہے گا اس چیز سے کام ہوگا، ان چیزوں کا خالق نہیں چاہے گا اس چیز سے کام نہیں ہوگا۔ دوا بے اثر ہو جائے گی، دوا بے اثر ہو جائے گی، اور چاہے گا بغیر دوا کے شفا دے کر دکھائے گا۔ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں اس بات کو، کہو کہ وہ تبلیغ والے بیٹھے ہیں بیان کہتے ہیں وہی اللہ رسول، وہی اللہ رسول۔ ارے بھائی، جس بات کی طرف بلا رہے ہیں خدا کی قسم کل احساس ہوگا کہ وہ کتنی ضروری تھی۔ ہم تو آہستہ آہستہ باطل کی محنت سے زمینی حقائق پر ایمان لانے والے بن گئے ہیں۔ جو نظر آتا ہے اس کو مانتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اللہ اور اس کا سارا نظام، اس پر ایمان لائے، اس کو اتنا بولے کہ وہ ہمارے دل کا یقین بن جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا اس سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات 10 آیات سمجھو، یہ پڑھا کرو، اس کو حفظ کرو۔ اور دوسری روایت میں سورہ کہف کی آخری آیات، وہی 10 آیات۔ لہذا علماء فرماتے ہیں بھائی پہلی اور آخری 10 آیات ہر آدمی یاد کر لے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا کرے گا وہ اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اس دوران میں دجال نکل گیا تو اس دجال سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جو آدمی یہ ابتدائی آیات آخری آیات پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے پاؤں سے سر تک ہے۔ بعض روایت میں اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ہے، اور کل قیامت کے دن کام آئے گا، یہ بھی روایت میں لکھا ہے۔ سورہ کہف کا معمول بنائیں، جمعے کے دن سورہ کہف، اور روزانہ کون سی؟ یہ جو کہا کہ یہ ان آیتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات۔ اللہ پاک مجھے ان سب کو معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فتنوں کے تذکرے کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ فتنوں سے حفاظت کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہو جائیں۔ ہم نے پتہ نہیں 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے مجھے یاد نہیں ہے، جب وہ سلسلہ شروع کیا تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ کیا تھا، تو آج ہم آخری میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک سبب ہے جس سبب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ماحولوں کو اختیار کیا جائے جن ماحولوں کے اندر رہتے ہوئے آدمی ان چیزوں پر جو نظر آ رہی ہیں ان چیزوں سے ایمان کو ہٹاتا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی ان کے اوپر ایمان کو لے آتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر سنت